زمانہ یمامہ ایک جگہ ہے، علاقہ ہے، وہاں ایک شخص بدبخت اٹھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ آپ نے سنا ہوگا نام، کیا نام تھا؟ مسیلمہ کذاب، یمامہ کا رہنے والا۔ اس نے ہمارے پیارے محبوب خاتم الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک دفعہ آیا، شرائط لگانے لگا، اللہ معاف کرے، کہ آپ نعوذ باللہ میری نبوت پر ایمان لائیں، میں آپ کی نبوت پر، ایسی غلط قسم کی باتیں، بھگا دیا گیا، یمامہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اس کے پاس گفتگو کرنے کے لیے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا آپ محمد کو رسول اللہ مانتے ہیں؟ قربان جاؤں، عاشق رسول، سچے محب رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ایمان مضبوط، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ڈاواڈول ہو جائے؟ نہیں۔ اور علاقہ اسی کا، اس کی فوج، اس کی پولیس، سارے بندے اس کے کھڑے ہیں، اکیلا ہے ایک صحابی رسول جن کا نام کیا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ۔ وہ سوال کر رہا ہے، تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ پھر اس نے کہا، تو مجھے بھی مانتا ہے؟ مجھے بھی مانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں؟ تڑپ گئے، جوش میں آ گئے، کہنے لگے میں بہرا ہوں، آپ کی یہ بات سن ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا، صحابی رسول فرماتے ہیں میں بہرا ہوں، میں آپ کی بات سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک عضو کاٹا، پھر سوال کیا، شاید، لیکن یہ تو معلوم نہیں تھا کہ معلم اعظم کون ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابی ہے۔ پھر سوال کیا، دوسرا عضو کاٹ دیا۔ پھر سوال کیا کہ مجھے بھی مانتا ہے؟ نہیں، مجھے یہ آپ کی بات گوارا ہی نہیں ہے سننا، میں بہرا ہوں، گونگا ہوں، میں سن ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے تیسرا عضو کاٹا، پھر سوال کیا، پھر انکار، پھر یعنی عضو کٹتے گئے، جواب نہ میں آتا گیا، یہاں تک کہ عضو کٹ کٹ کے شہادت دے دی، جان دے دی، لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی آنچ نہیں آئی۔ یہ ہے اہمیت۔ یمن سعودی عرب کے ساتھ جنوب کی طرف واقع ہے، بحیرہ کے قریب، بحیرہ کلزم ہے، اوپر حبشہ ہے، ادھر یمن ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ وہاں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ایک تابعی ہیں، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ یمن میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، دور ہے، ایمان لے آئے۔ اب تابعی کیسے ہیں، صحابی کیوں نہیں بن سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں موقع نہیں ملا مدینہ آنے کا، وقت نہیں ملا۔ جب زمانہ کچھ گزرا، کچھ وقت گزرا، وہاں ایک شخص کھڑا ہوا، اسود انسی اس کا نام ہے، اور اس نے وہاں نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگا، ترغیب دینے لگا، مجھے مانو۔ اور لوگ بیچارے کچھ دلیل دیکھ کر، کچھ بیچارے بھولے بھالے مانتے گئے، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے ملاقات چاہیے۔ آگے تشریف لے، اس نے سوال کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں مانتا ہوں، زیارت نہیں کر سکا، وقت نہیں ملا، لیکن مانتا ہوں کہ محمد عربی آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے بھی مانتا ہے کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ، انکار کر دیا۔ وہ طیش میں آ گیا بدبخت، اس نے ایندھن اکٹھا کیا، آگ جلائی، بہت تیز آگ۔ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ابو مسلم خولانی جن کا اصل نام ہے عبداللہ بن صوب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں لایا گیا اور انہیں آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ، محب رسول، ختم نبوت کی خاطر، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آگ سے ڈر جاؤں؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے، لیکن آخرت کی آگ، اللہ معاف کرے، وہ تو ہمیشہ کی آگ، وہ 70 گنا تیز ہے۔ آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے آگ اسی طرح ٹھنڈی ہوئی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی۔ بالکل صحیح سالم، اسود انسی بیٹھا ہے، اس کے ماننے والے بیٹھے ہیں، صحیح سالم باہر تشریف لائے، وہ ہیبت میں آ گئے، ڈر گئے کہ اب تو کام خراب ہو گیا، لوگ تو انکار کر دیں گے ہمارا، لہذا اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ جلا وطن کر دیا گیا۔ اونٹنی پہ سوار ہوئے، اب سوچا کہاں جاؤں، لیکن دل بار بار یہی کہتا کہ مدینہ ہے، بس اور جگہ نہیں ہے، مدینہ ہے تو مدینے چلا جا۔ تشریف لائے مدینہ میں، پتہ چلا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما، دنیا سے تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ اپنی سواری کو بٹھایا، آگے تشریف لائے، ستون کے قریب کھڑے ہو کر توڑ کا نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، دیکھا کہ بندہ اجنبی ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے، موقع نہیں ملا تھا، پہلی دفعہ آئے، اجنبی لگتے ہیں۔ تو خیر جب سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو فرمایا میں یمن سے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ یار وہاں ایک ابو مسلم خولانی ہیں، انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، ان کا کیا بنا؟ تو فرمانے لگے وہ عبداللہ بن صوب تھا۔ بس اتنی بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ نے کام کیا کہ آپ ہیں؟ فرمایا جی میں ہوں۔ سبحان اللہ، ملاقات کی اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ ایک تو وہ شخصیت تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے بچا لیا تھا، آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ آج ہمارے دور میں بھی ایک شخصیت ہیں جنہیں ختم نبوت کی خاطر آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو جو ہے بے اثر کر دیا، ٹھنڈا کر دیا، آج اللہ نے اس کی زیارت نصیب کر دی۔